تو عرب اسرائیل وار جو تھی وہ اس کے اندر کیوں سارے عرب مل کے ایک اسرائیل کو شکست نہیں دے سکے؟ ٹھیک ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو آج بھی وہی سینیریو کہ اسرائیل اتنا ایک پاورفل کنٹری بن چکا ہے کہ وہ اگر ایران کو آج مار دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے کیا بھی ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ کہ اب ایران آگے کتنا ریٹیلیٹ کرے گا اور کس حد تک جائے گا یا اس کے پاس کیا ہے ایسا. بٹ دا کویسچن از کہ اسرائیل اب عرب کنٹریز کے لیے ایک خطرہ نہیں بنے گا؟ آلریڈی جارڈن کے ساتھ نو وار پیکٹ ہو چکا ہے اس کا، اور لبنان کے ساتھ سعودیہ اور یو اے ای اور یہ جو گلف سٹیٹس ہیں یہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے قریب ہیں. تو اسرائیل کو اب کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ایران سے خطرہ تھا، ایران کو اس نے کر دیا ہے آلموسٹ نیوٹرلائز، یا اس کو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ 10 سال 15 سال اس کو پیچھے دھکیل دیا ہے. اور پاکستان کی طرف لیٹ می ٹیل یو کہ عرب اسرائیل وار کے اندر ہمارے پائلٹس گئے تھے اور ہم نے جہاز، ہمارے اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. بزرگوں نے، ہم نے 73 میں سیریا سے 4 جہاز گرے تھے اسرائیل کے، اور چاروں کے چاروں پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے وہ جہاز گرائے تھے. اچھا، تو اسرائیل کو بھی پتہ ہے. ابھی اس کانفلکٹ میں بھی ان کے 70 پائلٹس آئے ہیں رافیل اڑانے کے لیے، اور یہ جتنے بھی ڈرونز استعمال ہوئے ہیں انڈیا کی طرف سے یہ سارے کے سارے اسرائیل نے دیے ہیں. اچھا تو سر، یہ ہماری جو آرمی ملٹری کمانڈ ہے وہ پوری طرح اویئر ہے، ایئر فورس، آرمی، کہ ان کا جو کٹ جوڑ ہے اسرائیل اور انڈیا کا، وہ اس کے لیے ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے.